توحید پرست ہونے کی دعوت دی، اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کو امتی مقام کی یاد ملی باعث سے شاید بہت مزید سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی عادت ہے کہ محبت و محبت پر ثابت قدم فرمایا۔ اول الدین معرفت الجبار معصوم نے فرمایا کہ دین کی ابتدا ہی ہوتی ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کی جائے اور خدا کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی صفات دیکھی جاتی ہے، اللہ کی کچھ صفاتیں جمال و کمال ہیں اور کچھ صفاتیں جلال ہیں، یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جس سے اللہ کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں جتنا بھی کمال ہے اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، یعنی جس صفت کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے وہ ہر صرف اللہ کے اندر موجود ہے۔ جیسے قدیم ہونا کمال ہے، اللہ کے اندر پایا جائے گا، عالم ہونا کمال ہے، اللہ کے اندر پایا جائے گا، قادر ہونا کمال ہے، اللہ کے اندر پایا جائے گا، حیا کمال ہے، اللہ کے اندر پائی جائے گی، جتنے بھی کمال ہیں اس کا چشمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی کچھ صفاتیں جنہیں صفاتیں جلال کہتے ہیں۔ جلال کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ کی جلالت ظاہر ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں عام طور پہ صفات سلبیہ سے موصول کیا جاتا ہے، یعنی یہ صفت اللہ کی ذات سے نفی کی جاتی ہے۔ اور وہ جو صفات جلال ہیں ان میں سے ایک اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ مکان نہیں رکھتا، جس سے اللہ کی جلالت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ پر موجود ہے۔ یعنی یہ اللہ کا جلال ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ کی کوئی خاص جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو محدود کر دیں گے، اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو دوسری جگہ پر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مکان نہیں رکھتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی خاص جگہ اگر مختص کر دیں گے تو وہ اللہ کی ذات کی معرفت سے ہمیں اس سے دور لے جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ پر موجود ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی برکت نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید قدم کے درجات کے لیے مقدس صلوات۔ پھر اگر اس ہفتے کی اسلام و مناسبات کے حوالے سے کروں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شیخ مفید علیہ الرحمہ وقت اہل بیت کے بہت بڑے عالم ہیں اور متقدمین میں سے ہیں، یعنی جو غیبت کے شروع کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے جناب مولا علی علیہ السلام کی کچھ امتیازات ذکر کی ہیں، یعنی کچھ ایسے خصوصیات ہیں جو مولا علی کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ تنہا مولا علی معروف تھا، کوئی مولا علی کے علاوہ اور ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، جو صرف مولا کائنات کو امتیاز حاصل ہے۔ اگرچہ اس کے لیے زبیریوں نے، یعنی جو آل زبیر تھی جن کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا، جن کا بڑا مولا علی کے مقابلے میں جنگ میں بھی آیا تھا، انہوں نے مولا علی کے بغض میں ایک حدیث کھڑی روایت وضع کی گئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے تو نعوذ باللہ یہ حکیم بن حزام کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ روایت مرسل ہے اور اس کے اندر جو راوی ہیں مجہول ہیں، لہذا شیعہ ہو یا سنی ان علماء کے نزدیک بھی علم الرجال کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ صرف مولا کائنات کی، جیسے شیخ مفید نے کہا کہ انفرادیت ہے کہ وہ موجود کعبہ ہے۔ اب اس حوالے سے علماء نے توجیہ بیان کی کہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی تنہا موجود کعبہ، یعنی بیت اللہ میں مولا کائنات کی ولادت بسعادت کیوں ہو رہی تھی۔ اب اللہ نے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے والد تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، سید الانبیاء بھی دنیا میں نہیں ہے،
تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کو جب یہ نور نبوت بطور امانت ودیعت کیا گیا، جب سید الانبیاء نے دنیا میں تشریف لانا ہے، تو روایت کے مطابق جناب آمنہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے کہ جیسے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر یتیم بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، تو کون سی ایسی متبرک جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ دنیا میں آئے؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سید البطحاء ہے، جو کعبہ کا متولی ہے، جو مکہ کا سردار ہے، اس سارے مکہ میں سب سے زیادہ ابو طالب کا گھر متبرک سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یتیم عبداللہ دنیا میں آئے تو سرکار محمد مصطفیٰ میرے گھر میں دنیا میں تشریف لائے۔ تو سید الانبیاء کی بلادت جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں آئی۔ اب دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے جو میرا سب سے بڑا نبی ہے، جو میرا سب سے بڑا رسول ہے، جو اولو العزم ہے، جو صاحب شریعت ہے، جس پر میں نے نبوت کا باب بند کر دیا ہے، ابو طالب علیہ السلام نے اسے اپنا گھر دیا ہے، وہ میرے گھر دنیا میں آئے اور کہا اس لیے نہیں کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس لیے کہ میرا نبی آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے، میرا صاحب شریعت آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اگر جناب سید ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں میرا نبی آ رہا ہے، اس لیے کہ جناب ابو طالب کی نگاہ میں بندوں میں سب سے عظیم گھر جناب ابو طالب کا ہے، تو اللہ نے کہا میں اس احسان کا بدلہ ایسے اتاروں گا، اگر میرا نبی ابو طالب کے گھر میں آ رہا ہے تو ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں آئے گا۔ تو گویا یہ جو ایک احسان تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا سید الانبیاء پہ، اللہ کے نبی رسول پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ دنیا میں یوں ادا کیا کہ امیر کائنات اللہ کے گھر میں دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ جیسے کہ ابن قعنب روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیت اللہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کبھی حج پہ جائیں، جو کہ ہم نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گیا اللہ نے زیارت کروائی، وہاں پرانی کعبہ کی تصویریں ملتی ہیں، اور پرانا کعبہ جو تھا اس کے اطراف میں مختلف چبوترے بنے ہوئے تھے، کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھتا تھا۔ ابن قعنب کہتا ہے وہاں ایک جگہ پر ہم بھی بیٹھے ہوئے دائرہ بنا کے کہ اچانک ہم نے دیکھا جناب ابو طالب کے زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا دعا کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دیوار روشن ہوتی ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہے، اور 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ خانہ کعبہ میں رہی ہیں، اور اس دوران سارے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی، اور سارے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے کعبہ میں آتے رہے۔ اور روایت ہے کہ وہ جو اونچی بردار تھا جس کے پاس چابیاں ہوتی تھی بیت اللہ کے تالے کی، اسے بلایا گیا تاکہ تم تالا کھولے اور انہیں باہر نکالا جائے، مگر روایت کے مطابق 3 دن تک کوششیں ہوتی رہی مگر بیت اللہ کا تالا نہیں کھل رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خود بیت اللہ میں نہیں آئی بلکہ انہیں بلایا گیا ہے، اور پھر 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اندر رہی، اور 30 دن جب باہر تشریف لائی تو سرکار محمد مصطفیٰ استقبال کرنے آئی۔ اور وہاں جناب فاطمہ بنت اسد نے مشہور جملہ آپ نے سنا ہے علماء خطبہ سے کہ بچے نے کھایا نہیں اور رسول خدا نے سیراب کر دیا، مگر انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے کہا کہ نبی خلق عظیم پہ فائز ہے، یعنی میرا نبی خلق عظیم پر فائز ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا کہ 3 دن تک بچہ اللہ کے گھر میں رہا، بچے نے کچھ کھایا نہیں ہے، اب آگے ہونا یہ چاہیے کہ انسانی فطرت ہے
رسول خدا کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا، اگر بچے نے نہیں کھایا تو میں نے رسالت تحلیل امامت میں دی، بچہ سیراب ہو گیا، آپ بھی تو 3 دن تک بیت اللہ میں ہیں، آپ نے کچھ کھایا؟ بولا تو چاہیے تھا کہ بچے کو میں نے سیراب کر دیا ہے، آپ بھی 3 دن سے بیت اللہ میں ہیں، کیا آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا ہے؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ بنت بیت اللہ سے باہر نہیں آئی اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا رہا تھا، مگر کہیں کوئی ضعیف روایت بھی میری نظر سے نہیں گزری کہ رسول خدا نے یہ سوال کیا ہو کہ چچی جان آپ نے بھی کچھ کھایا ہے؟ اگر نہیں سوال کیا یا پھر یہ مانے رسول خدا نے بیت اللہ کے اندر کوئی کھانا دیکھا ہو۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جس جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں رہتی تھی، جو قبلہ اول ہے وہاں رہتی تھی، مگر جناب مریم کا جو کفیل تھی وہ جناب زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ سورہ مریم میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، ان کی کفالت جناب زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ہے، جناب زکریا جناب مریم کے حجرے میں آتے ہیں اور کیا دیکھا ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا۔ جناب زکریا کو ٹینشن ہوا کہ مریم کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، اس کی کفالت میں کرتا ہوں، تو جناب مریم کے پاس کھانا کہاں سے آیا؟ روایت نہیں، آیت ہے، جو آیت کا منکر ہو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جناب زکریا نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ وہ حجرے سے باہر نہیں جاتی، باہر سے میرے علاوہ میں کوئی نہیں حجرے میں آ سکتا، تو تمہارے پاس بیت المقدس کے اس حجرے میں کھانا کیسے آ گیا؟ قرآن کی آیت کے مطابق جناب مریم نے کہا، فرماتی ہے من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے کھانا میرے پاس حجرے میں آیا ہے۔ تو پھر یہی سے سوچنا چاہیے، جو اللہ زکریا کی کفالت میں جناب مریم کو بھوکا نہیں لگتا، وہ اللہ اپنے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد کو بھوکا کیسے رکھے گا؟ تو یقیناً اللہ جنت سے کھانے مادر علی حیدر کلام کے لیے نازل فرما رہا ہوگا، اس لیے سید الانبیاء نے سوال نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ایک انفرادی فضیلت ہے کہ جب جناب امیر کائنات دنیا میں آئے تو وہاں پہ مکہ والوں نے دستور بنایا ہوا عرب کے زمانے جاہلیت کا، انہوں نے ایک اجنحہ رکھا ہوا اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو اجنحہ کے قریب رکھتے۔ ان کا اپنا یہ ایک نظریہ تھا کہ اگر یہ بچے کو اجنحہ ڈس لگا تو اس کا مطلب یہ اس کی ولادت ناپاک ہے، اور اگر وہ بچہ نہیں ڈسے گا اس کی ولادت پاک ہے۔ تو جیسے ہی جناب امیر المؤمنین دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد مکہ کے جاہل آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ وہ جو ہمارے عرب کا دستور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو اجنحہ کے قریب کیا جائے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میرے بیٹے کو اجنحہ کے قریب کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام روایت کے مطابق کہوانے کے آرام فرما رہے تھے، جیسے ہی اجنحہ قریب گیا تو 3 دن کے امیر المؤمنین حیدر کلام نے اپنی 2 ننھی انگلیوں سے اجنحے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جیسے ہی امیر المؤمنین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو اب یہاں پر عرب کے لوگوں نے شکوہ کیا جناب ابو طالب سے، انہوں نے کہا بات یہ نہیں وہ اجنحہ ہے جو تمہارے بیٹے نے مارا ہے، بات یہ ہے وہ معیار الولد ہے۔ معیار الولد کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ جس کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، جس پر تولا جاتا ہے یہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، اور تمہارے بیٹے نے معیار الولد ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کے روایت کا میں حوالہ دے دوں، یہ جملہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں جناب اہل سنت کی کتاب کے حوالے میں ہے کہ فرائض الستہ ابن جرینی عالم ہے، اس نے نبی کی حدیث لکھی ہوئی، شیعہ دستوں کتابوں کے حوالے میرے ذہن میں ہے۔ اور جیسے
ایسے ہی کہا گیا یہ مایاب الولد ہے. آپ کے بیٹے نے وہ مان دیا کہ جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یہ حلال زادہ ہے وہ حرام زادہ ہے. جناب ابو طالب نے سرکار محمد مصطفیٰ سے کہا, ابھی اعلان نبوت سے 10 سال پہلے کی بات ہے, 30 برس سید الانبیاء کی عمر مبارک ہے. اب جیسے ہی کافروں نے سید الانبیاء سے کہا کہ یہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے اس نے اللہ نہیں مانا, یہ مایاب الولد ختم کر دیا ہے, اب ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے, کیا معیار ہے, کیا میزان ہے, کیسے دیکھا جائے گا اس کی ولادت پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اب سید الانبیاء نے جملہ ارشاد فرمایا جو اہل سنت نے لکھا کہ سید الانبیاء نے فرمایا تم پریشان ہو گئے کہ یہ مایاب الولد ختم ہو گیا, آج نہیں کل تو اسلحہ نے مر جانا تھا, پھر بھی تم کیسے مایاب الولد کسی کو بناتے؟ سید الانبیاء نے فرمایا آج کے بعد یہ علی معیار ہے, علی پیمانہ ہے, علی میزان ہے. نبی نے فرمایا لا يحبه الا سعید الجدع طیب الغلالہ, لا يبغضه الا شقی الجدع ردی الغلالہ. سید الانبیاء فرماتے ہیں اب کوئی بھی بچہ دنیا میں آئے اس کے سامنے علی کی محبت میں پیش کرو, اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو بندہ حلال زادہ ہے, اگر اس کے دل میں علی کا بغض ہے تو بندہ حرام زادہ ہے. اس لیے کہ امیر المؤمنین سید الانبیاء نے فرمایا یہ معیار ہے کسی کو آپ پہچاننے کا, اگر دیکھنا ہو ولادت پاک ہے یا ناپاک ہے تو علی کی محبت سے امتحان لیا کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ولادت پاک ہے یا ولادت ناپاک ہے. اور پھر امیر المؤمنین کی ایک انفرادی خصوصیت کہ جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی کو حاصل ہوئی, جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے بولے تھے, مگر انہوں نے کلام کیا کیا تھا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, جناب مریم سلام اللہ علیہ بیٹے کو اٹھا کے لے گئے, سورہ مریم میں کے واقعہ بھی موجود ہے, تو انہوں نے جملہ کہا کہ مریم ما کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد کردار تھی, تو تم نے بغیر اب یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ جناب مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا, اس شریعت میں جائز تھا, شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ نے چپ کا روزہ رکھا, انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے سے سوال کرو. اب جناب مریم سلام اللہ علیہ اس کے جواب میں وہ حیران ہو گئے, 3 سال کا بچہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ مگر قرآن کہتا ہے کہ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام بولے, فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے بولے تھے جو کہلوانے میں. اب جیسے ہی جناب سید الانبیاء علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو باہر دے کے آئے تو امیر کائنات سے 3 دن کے ہیں, اور سید الانبیاء کہتے ہیں یا علی مجھے کچھ سناؤ, یا علی مجھے کچھ سناؤ. جو میری اہل بیت سے دور ہے شاید وہ یہ جملے سن کے سوچتا ہے کہ ایسے بھی رہبر ہوا کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا عام بندوں کے بارے میں کہ تم اس حالت میں دنیا میں آتے ہو کہ تم جاہل ہوتے ہو, اور جب تم اپنے عمر کے آخری حصے میں جاتے ہو تو تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے. یہ عام انسان کے بارے میں ہے جو آیا پھر بھی نجس ہے, جاتا ہے پھر بھی نجس ہے, مگر جو اللہ کے چنے ہوئے حجت خدا ہے, زمانے کے ولی الامر ہے, جیسے ہی کہا یا علی کچھ سناؤ, تو امیر المؤمنین نے قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن سنا ہے. چمن چمن کلی کلی علی علی علی, چمن چمن کلی کلی علی علی علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی, نگر نگر گلی گلی علی علی. امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن سنا رہے تھے, اور صرف یہی نہیں, روایت میں موجود ہے کہاں سے امیر المؤمنین قرآن سنا رہے تھے, جہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ المؤمنون ہے, جہاں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مومنوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہے, وہ امیر المؤمنین نے پڑھی, اور مومنوں کی نشانیاں وہی بتا سکتا ہے جو خود امیر المؤمنین ہے. اور روایت کے جملے ہیں جب امیر المؤمنین نے وہ آیت پڑھی تو آگے سے
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. پہلی 10 آیتیں سورہ مومن کی تلاوت کی اور پہلا جملہ کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون. یقیناً مومن کامیاب ہو گیا ہے. جیسے امیر المؤمنین نے یہ جملہ کہا تو فوراً رسول خدا نے دوسرا جملہ کہا یا علی قد افلح المؤمنون بولایتک. اے علی مومن تیری ولایت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سلام. اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ جب ایک صاحب ایمان جو رسالت کے بعد امیر المومنین کی امامت و ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں اسے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بس اوقات یہ ہے جس ماں کی آغوش سے امیر المومنین کی امامت یا محبت کا عقیدہ ملتا ہے شاید اسے قدر نہیں ہوتی یہ کتنا اہم عقیدہ ہے یا کتنے عظیم وہ میرے رہبر ہیں جن کو میں مانتا ہوں. اب دیکھیے میں کہتا ہوں اگر اللہ نے ان ہستیوں کی شان میں کوئی آیت نبی اتاری ہوتی, اگر نبی نے حدیث نبی سنائی ہوتی, کوئی روایت نبی ہوتی, پھر بھی ہمارے اماموں کا کردار اتنا بلند ہے کہ ہر انسان کا ضمیر کہتا ہے اس دروازے میں جھکنا چاہیے. میرے اماموں کا کردار اتنا بلند ہے کہ اس دروازے پہ جھکنا چاہیے. اور یقیناً انسان فخر سے لوگوں میں بتا سکتا ہے میں امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہوں, اور اپنا عقیدہ چھپانا بھی نہیں چاہیے نوجوانوں کو, اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں خود سید الانبیاء نے فرمایا اعلمکم علی اقداکم علی اعدبکم علی. میں یاد رکھو تم لوگوں کے درمیان سب سے بڑا عالم علی ہے, سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے, سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا علی ہے. یعنی جتنے کمالات تھے رسول خدا نے یہی فرمایا علی سے بڑھ کے کوئی اس بلندی پہ فائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست عزیز رشتہ دار محلے دار کو جو مولائے کائنات سے دور ہے اگر اسے یہ فضیلتیں بتاؤ وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہوا ہے تاریخ میں. یعنی اگر آپ بتائیں جناب فاطمہ بنت اسد اس طرح بیت اللہ کے پاس نہیں دیوار کعبہ شق ہو گئی اور امیر المومنین علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لائے, وہ اس کہتے ہیں کہ یہ اتفاق تھا کہ وہ وہاں دعا مانگنے گئی تو اسی طرح کعبے کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. اور اب جو بھی کمال دیکھیے جو امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت سے کوسوں دور ہے وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دیتا ہے کہ اتفاق ہے. یعنی اگر آپ سارے کمال دیکھیں ہم نے کہا امیر المومنین اللہ کے گھر میں دنیا میں آئی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے. اگر ہم کہتے ہیں 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں اللہ کی مہمان رہی اور چلنے سے جناب فاطمہ کے لیے کھانا آتا رہا, شاید لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق تھا. اگر ہم کہیں 3 دن کے امیر المومنین علیہ السلام نے 10 رسالت پر قرآن سنایا, قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے, لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. اگر ہم کہیں 3 دن کے علی نے کہ ہمارے میں اللہ علیہ کو چیل دیا تھا, شاید دنیا کا یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. اگر کہا جائے 3 دن کے علی نے ابو جہل کی شہر پہ تمانچہ مارا, لوگ کہتے ہیں شاید یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. اگر مولا کائنات کی پھر لڑکے بن کی زندگی دیکھے جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے, ہم کہتے ہیں کہ نبی اپنے بستر پہ علی کو سنا رہے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہوگا. 3 دن تک سید الانبیاء مدینہ سے باہر انتظار کرتے رہے, جب امیر المومنین آ گئے تیسرے دن امیر المومنین کو کا ہاتھ پکڑ کے نبی مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا ہوگا. اگر ہم کہیں علی بدر کا فاتح ہے کہیں اتفاق ہو گیا ہوگا. علی احد کا مرد میدان ہے, دنیا کہتی ہے اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی خندق کا کل ایمان ہے, لوگ کہتے ہیں اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا یہ ایک بہادر کا ایک فطرتی بات ہے کہ جیسے ہی وہ میدان جنگ میں شجاعت دکھا رہا ہو کہ کوئی مجھے دانی شجاعت دے, ہم کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ نے آسمان سے ذوالفقار نازل کر دی, کہتے ہیں اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا مولا کائنات کو دانی شجاعت دینے کے لیے سید الملائکہ جبرائیل عرش فرش پہ آ رہا تھا اور یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ کہتے ہیں یہ
اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا ہمارے کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی, اللہ نے آئے ولایت اتار دی, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا ہمارے کائنات چادر تطہیر میں آئے, اللہ نے سورہ احزاب کی آیت تطہیر نازل فرما دی, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا ہمارے کائنات جنگ کر رہے تھے, مولا کی شجاعت میں اللہ نے سورہ حدید نازل فرما دی, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا مولا علی کا گھرانہ یتیم مسکین اسیروں کو روٹیاں کھلا رہا تھا, اللہ نے سورہ دہر نازل فرما دیا ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا نبی نے فرمایا ہے کہ علی مومن و منافق کی پہچان ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی وجہ اللہ ہے, اتفاق ہوگا. علی لسان اللہ ہے, اتفاق ہوگا. علی شد اللہ ہے, اتفاق ہوگا. علی شد اللہ ہے, اتفاق ہوگا. ہم نے کہا علی مشیت اللہ ہے, یہ بھی اتفاق ہوگا. ہم نے کہا علی صدیق اکبر ہے. اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی فاروق اعظم ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا قیامت کے دن واحد کوثر پلانے والا ساقی کوثر علی ہے, اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا قیامت کے دن سورج کی تپش سے بچنے کے لیے جو واحد پرچم لگائے ہم ہے اسے اٹھانے والا علی ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جن کی زوجہ بطول ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جن کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا دیکھو تاریخ میں لکھا ہے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, زانو علی کا تھا, اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا نبی کو حسن علی دے رہے تھے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. نبی کو لہد میں علی اتار رہے تھے, یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. تو ہم برادران اسلام سے یہی کہتے ہیں جس علی کا اتفاق یہ ہو تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہو, جس کا اتفاق یہ ہو نبی نے کہا وہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہے, جس کا اتفاق یہ ہو وہ مومن و منافق کی پہچان ہے, جس کا اتفاق یہ ہو اس کے بیٹے جنت کا سردار ہے, جس کا اتفاق یہ ہو اس کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر یہ سب علی کے اتفاق ہے پھر تو ہمیں بتاؤ اس علی کے اختیار کیا ہے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.